بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری عمر نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا کسی اور وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ جہاں نکاح نہیں کیا تو جنت میں نکاح ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی حبشہ، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھل گئی۔ حضرت کے تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام سنتے ہی بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور پوچھا، حضرت کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور اجرت لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ یہ فرما کر آپ جنگل کی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے ہیں، جب جنگل کی طرف گیا، واقعی جنگل خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے ابھی تک اس کی بکریوں کو کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کرے تو کیا کرے؟ یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں، وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا اسے کنارہ کشی کا۔ لوگ سارا دن ہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا تھا؟ میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی، تو پھر بکریاں کون چرا رہا تھا؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں، کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران پریشان کھڑا رہا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ کہتے ہیں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی، کہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں، میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے ہم نہیں ملے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب ملا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے بتایا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدلی۔ میں حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں اور بکریوں کے ساتھ یاری کیسے لگائی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، اس دن سے شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔